میں درد کے تصور کدے سے تصویر نکال کے یاد میں دلاؤں گا، آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی۔ کہنے کو عباس نے زین چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ کیا کہا میں نے؟ کہنے کو عباس نے زین چھوڑی، اور جب سوار زین چھوڑ دے سواری کی پشت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اشہل نام ہے عباس کی سواری کا، سفید رنگ کا بھنورے کی طرح سیاہ آنکھوں والا گھوڑا ہو تو وہ اشہل کہلاتا ہے۔ لیکن اشہل بہت عرصے تک عباس کو اپنی پشت پر محسوس کرتا رہا۔ العظمت للہ۔ کتابوں میں یہ جملے آئے ہیں، قمر بنی ہاشم تو جانتے ہی ہو، حسن و جمال کی وجہ سے میرے شہنشاہ کو قمر بنی ہاشم، لیکن علماء مقاتل نے لکھا ہے کانا فرسو قمر بنی ہاشم قمر الافراس۔ وہ فرماتے قمر بنی ہاشم کا گھوڑا گھوڑوں کا قمر تھا، اتنا خوبصورت گھوڑا۔ عباس نے زین چھوڑی، عمر بن سعد لعین نے اعلان کیا بڑا خوبصورت گھوڑا ہے، اور پھر عباس کی سواری، اسے پکڑ لو، یزید کو تحفے میں دیں گے۔ فوج نے پکڑنے کی کوشش کی، 85 شامی، کچھ ٹاپوں سے فنار کیے، کچھ دانتوں سے کاٹ کاٹ کے مارے، کسی سے پکڑا نہیں گیا۔ عمر سعد نے کہا بہت نقصان کیا گھوڑے نے، رہنے دو، چھوڑ دو۔ انہوں نے تو چھوڑ دیا، پھر کہاں گیا؟ جہاں جہاں سجاد اور زینب گئے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ جو رونے کی نیت لے کے بیٹھے ہوئے ہو، میں نے کہا ہے جہاں جہاں سجاد اور زینب گئے وہاں وہاں عباس کی سواری۔ میں حرفوں کا ضامن، جہاں آل محمد کا قافلہ پڑاؤ کرتا، یہ قریب آنے کی کوشش کرتا قافلے کے، شامیوں نے راستے میں بھی 2-4 کوششیں کی، پھر لاتعداد شامی مار دیے۔ آخر تھک ہار کے عمر سعد نے کہا بھئی اسے اپنے حال پہ چھوڑو، دیکھو تو صحیح یہ قافلے کے قریب آ کے کرنا کیا چاہتا ہے۔ 2-3 دن قریب آ کے جب دیکھا کہ اب مجھے کوئی نہیں پکڑے گا، سیدھا اس نیزے کے نیچے چلا آیا جہاں عباس کا سر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نیزے پہ قمر بنی ہاشم کا سر سوار ہن ہن ہنا کے اپنی آواز میں چیخیں مار مار کے رونا شروع کیا۔ تم جو 1400 سال کے بعد رو رہے ہو نا، میں نے کتاب میں یہی پڑھا ہے۔ ادھر اس نے اپنی ہن ہناہٹ میں عباس کا ماتم شروع کیا، زینب نے رو کے کہا سجاد اسے خاموش کرا، سجاد مجھے لگتا ہے میرا عباس ابھی زین سے اترا ہے، لگتا ہے میری سکینہ کا آسرا اب ٹوٹا ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ بس ہو چکا ہے پرسا، کر چکی ہیں تم سب کی آنکھیں وضو۔ وہ ایک جملہ اور ختم کر دی میں نے بات۔ شام تک یہ اشہل قافلے کے ساتھ رہا، سارا دن زندان کے دروازے پہ گزارتا، کبھی سجاد کے زخمی پاؤں پہ لب، کبھی اپنے بلبلاہٹ میں بین۔ یزید کو اطلاع دی گئی
عباس کا گھوڑا ساتھ آیا ہے، پکڑا کسی سے نہیں گیا، ہے لاکھوں دینار کی قیمت کا اکیلا گھوڑا۔ یزید نے کہا پکڑو، پھر کئی فوجی مار دیے۔ یزید نے کہا کیسے پکڑا جائے، اس نے تو ہمارا بڑا نقصان کیا۔ اب تمہارے یہ دیکھو میں نے ہاتھ جوڑے، اب تمہارے دل دکھنے کا مقام آ گیا ہے، اپنی قوم کا خادم اور وکیل سمجھ کے معاف کر دینا۔ شمر حرامی نے کہا میرے پاس نسخہ ہے، تجویز ہے، بغیر کسی تردد کے ابھی پکڑا جائے گا۔ اچھا تو پھر عمل کر اپنی تجویز پر۔ اب میں تمہارے دلوں کی نرمی کا بس اتنا ہی خیال کر سکتا ہوں۔ اس حرامی نے قلم ہاتھ میں پکڑا اور سجاد کی پشت پہ سطریں لکھنا شروع کی۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ ابھی تیسری سطر لکھی تھی، سجاد نے کہا ظالم میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا، بغیر جرم کے؟ کہنے لگا سینکڑوں بندے تیرے چچا کے گھوڑے نے ہمارے مارے، تجویز بتا یہ پکڑا کیسے جائے گا؟ بس میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرتے رہو گے۔ سجاد نے سرخ آنکھیں اٹھائیں، رو کے کہا اشحال ہے تیری مرضی، لیکن میری پشت اب زیادہ تازیانیں برداشت نہیں کرتی، میری کمر اتنی زخمی ہو چکی ہے کہ میں اب زیادہ تازیانیں برداشت نہیں کر سکتا۔ او سیدو غیر سیدو، سجاد کا یہ کہنا تھا، روتا ہوا اشحل قریب آیا۔ سجاد نے شمر سے کہا لے جاؤ، حرامی نے لگام چڑھائی، اشحل خاموش رہا، اس نے زین کسی، اشحل خاموش رہا، لے کے چلنے لگا۔ اللہ کرے میں کہہ سکوں اور تو میرا آخری فکرہ سمجھ سکے۔ اچانک زندان کے اندر اطلاع پہنچی، عباس کا گھوڑا پکڑا گیا، شمر یزید کی سواری کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ 4 سال کی بطول ننگے پاؤں، سکینہ ننگے پاؤں دوڑتی زندان کے دروازے پہ آئی، دور سے دیکھ کر کہا یا شہل ایرکب یزید علی ظہرک وقد کنت مرکبا لأمی العباس، کہا کل تک میرے عباس کو اٹھایا، آج یزید کی سواری بننے جا رہا ہے۔ اشحل نے ہنہنا کے باگے چھینی، کبھی اس دیوار پہ سر مارا، کبھی اس دیوار پہ سر مارا، اچانک گر پڑا۔ سجاد نے قریب آگے کہا سکینہ نہ تو نے تانا دیا ہوتا، تیرے چچا کا رہوار مر گیا، تیرے اشحال کی روح پرواز کر گئی۔